کئی لوگوں کو، کئی اولیاء کاملین کے متعلق ہم نے سنا ہے. کیا آپ لوگوں کو مذاق اڑاتے ہوئے دیکھیں گے؟ کچھ لوگ، میں ان کا آج یہ بھی معاملہ حل کر دیتا ہوں. جب ہم تصوف کی بات یہ کرتے ہیں، سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال تک ایسا روزہ رکھتے تھے کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ سحری کرتے تھے اور ایک آدھے گلاس پانی سے آپ افطار کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ ملتا ہے 9 سال تک وہ ایک گوشے میں اندر چلے گئے تھے قبر بنا کر. 9 سال تک کسی کو خبر نہیں ہوئی. 9 سال کے بعد وہ پھر واپس باہر تشریف لائے. کیا کھاتے تھے، کیسے زندہ تھے. بابا فرید الدین گنج شکر اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں کھڑے رہے، اس طرح کھڑے رہے کہ 11 سال تقریباً گزر گئے. آپ کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، پتے لگ گئے تھے اور لوگ جھاڑ سمجھتے تھے. وہ کیسے کھڑے رہے اتنے سال؟ تو اس کو تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں تمہارے سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تم تو اسباب کے ہی بندے ہو. تمہیں تو یہی پتا چلتا ہے کہ کھائے گا تو ہی زندہ رہے گا. یقین یہ کرو کہ مولا اگر چاہے تو 100 سال بھی بغیر کھلائے زندہ رکھ سکتا ہے. کیا قرآن پاک اس کا شاہد نہیں؟ سورہ کہف اٹھاؤ اور پڑھو. سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا ذکر آیا ہے وہ 7 لوگ تھے یا 8 لوگ تھے. بادشاہ بے دین ہو گیا تھا، اس بادشاہ سے اپنا دین بچا کر کے یہ لوگ نکل پڑے. اصحاب کہف 7 یا 8 کی تعداد میں، ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا. اور یہ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ مجھ سے جان چھڑا کر بھاگے. کہاں گئے ہیں؟ دیکھا گیا تو ایک غار میں جا کر کے وہ سوئے ہوئے تھے. اللہ نے ان پر نیند مسلط کی. نیند مسلط کی تو بادشاہ نے کہا ان کو مارا نہ جائے، میں ان کی قبر اسی کو بنا دیتا ہوں. ایک دیوار اس نے کھینچ دی غار کے منہ پر. کہا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس نے دیوار کھینچ دی. ایک چرواہا وہاں پر تھا، اس نے تاریخ پوری لکھ دی کہ یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، کیوں یہاں آئے تھے اور بادشاہ کی سزا کے مرتکب ہو گئے. زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ کی حکومت بھی چلی گئی. کتنے سال ہو گئے جانتے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اسلامی تاریخ چاند کے اعتبار سے 309 سال تک وہ سوتے رہے. 309 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد ایک دن اچانک وہ کروٹ لیتے اور پھر اٹھتے ہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ میں دوسری حکایات نہیں سنا رہا ہوں. جن لوگوں کو یقین نہیں ہوتا بابا فرید 12 سال کیسے کھڑے رہے، قرآن سے پوچھو. اصحاب کہف 300 سال کیسے سوتے رہے؟ اور اصحاب کہف نبی نہیں تھے. اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے. امت کے وہ بھی نوجوان تھے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو صرف ان کو ہدایت زیادہ ملی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے نوجوان وہ 300 سال سوتے رہے. اور اس کو تم یقین کرتے ہو کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جہاں ہم امت مصطفیٰ کے کسی ولی کی بات کریں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولویوں کی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے 300 سال کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے بھوک کا احساس کیا. رہے بھوک لگ رہی ہے، کتنی دیر سوئے ہو. قرآن میں پڑھیں آپ. ایک کہتے ہیں اس میں سے کم لبثت، یہاں پر کتنا ٹھہرے رہے؟ تو انہوں نے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. لوگ کہتے، باقی لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم آدھا دن سوتے رہے یا پونا دن سو رہے ہوں گے. یعنی صبح آئے تھے ہم، دوپہر ہو رہی ہے. 300 سال کے بعد بھی کیفیت یہ ہے کہ دوپہر لگ رہی ہے. یہی ایک مومن صالح کے ساتھ ہوتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر میں رکھا جاتا ہے صالح مومن کو. اس کو جب فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، جب وہ جواب دے دیتا ہے ان کے، حدیث پاک میں اسے فرشتے کہتے ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. اور جیسے ہی سور کی آواز آتی ہے قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کی، اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جانے کی سور کی آواز، تو وہ جلدی سے مومن صالح اپنی قبر سے اٹھتا ہے. ہاں اتنی جلدی قیامت آنے والی معلوم نہیں تھا. میرے گھر والوں نے صبح دفن کیا تھا، دوپہر میں قیامت ہو گئی، جبکہ وہ اپنی قبر میں 2000 سال سو چکا ہوگا.
یہ رب ذوالجلال بندوں پر چاہے تو مکان کو چھوٹا کر دے، زمان کو، وقت کو گھیر دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اور اصحاب کہف 300 سال تک زندہ رہے بغیر کھائے پیے، تو کھانا ہماری زندگی کے لیے ہے نا، تو یہ اسباب ہے۔ اس پر آپ یہ نہ سمجھ کر کے بیٹھیں تو یہ کھاؤں گا تو ہی زندہ رہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے کھانا، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔